عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس شخص نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات نماز میں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بوجھل منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اگر ان کو ان دونوں کی فضیلت کا علم ہو جائے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں، نماز کھڑی کی جائے، پھر کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، اور میں خود بنفس نفیس ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لوں جن کے ساتھ ایندھن ہوں، اور ان کے پاس جاؤں جو بلا عذر جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی، اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جب فجر اور عشاء کی نماز میں کسی شخص کو حاضر نہ پاتے تو اس کے ساتھ بدگمانی کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کیا فلاں شخص موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ دو نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر بہت باری ہے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت کے ساتھ ان نمازوں کے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھس کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے، اور پہلے سب فرشتوں کی صف کی طرح ہے۔ اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو اس میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے، اور ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کے ساتھ، ایک امام ہو ایک مقتدی، اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے مختصر جماعت سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف۔ نماز کے قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو اجر و ثواب اور انعام حق اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے ہوتا وہ نہ ہوگا، فرض ذمہ سے اتر جائے گا، اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی عمل ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام و اکرام نہ ہو،
یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے نزدیک ان حدیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتے ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہو ہی جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو۔ بیڑیا کیلے بکرے کو کہا جاتا ہے اور آدمیوں کا بیڑیا شیطان ہے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی حرکت کو کافروں کا فعل، منافقوں کی حرکت بتلایا ہے، گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ روایت میں ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے، اور یہ بات ضرور ہے کہ میں اذان سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو ضرور جواب دو، جماعت کے لیے مسجد آؤ، اگرچہ گشت کر، یا یہ فرمایا کہ گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ حافظ ابو بکر ابن المنذر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی روایت ہے کہ جس نے اذان سنی اور بغیر کسی عذر کے گھر میں ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری کی یہی رائے ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ابو ثور اور حضرت عطا رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ جماعت کی نماز فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے جو جماعت کی نماز میں شریک ہو سکتا ہو اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت نہیں دی جا سکتی، ہاں عذر ہو تو گنجائش ہے۔ علامہ خطابی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں حاضر ہونا واجب ہے، اور اگر صرف مستحب ہی ہوتا تو ابن ام مکتوم کی طرح کمزور اور ضرورت مندوں کو ضرور رخصت دی جاتی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت کی نماز چھوڑنے میں والد کی اطاعت بھی جائز نہیں۔